أعوذ بالله من القوي الذي الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. کچھ ذہنوں میں یہ سوال اٹھا کہ حدیث طارق پہ اب 6 نشستیں ہو گئی ہیں، ابھی تک آدھا صفحہ ختم ہوا ہے، تو یہ کہیں تفسیر کی رائے تو نہیں ہو رہی؟ اپنی مرضی سے جو لگا دے اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ 3 ٹرمز جو ہیں وہ سمجھا دیں. پہلے قیاس سے شروع کرتے ہیں. قیاس جو ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے. قیاس کرنے والوں کو برا کہا گیا، قیاس کرنے والوں پہ لعنت دی گئی. قیاس ہوتا کیا ہے؟ زندگی کی مثال، ٹھیک ہے. ماہ محرم میں مومنین کالے سوٹ پہنے، ٹھیک ہے. سپاہی صحابہ کا بندہ سڑک پہ نکلا، سامنے ایک بندہ کالے سوٹ والا آ رہا تھا، اس نے کہا شیعہ مار، ٹھیک ہے. جب مار دیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی اہل حدیث پیش نماز کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے. کس وجہ سے مارا؟ کالے سوٹ، ٹھیک ہے. یہ قیاس ہے، ٹھیک ہے. کالے سوٹ والا کیا، اس طرح کا سوچ قیاس ہو. اس نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا کہ چونکہ کالا سوٹ پایا اس واسطے کیا. اب تھوڑی سی ہسٹوریکل اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں. قیاس کا بانی ابو حنیفہ اور شاگرد بھی ہے چھٹے پاک سفیل پاک. اب مولا کے پاس آیا تو مولا نے سے پوچھا کہ تم قیاس کب کرتے ہو، کس وجہ سے کرتے ہو؟ اس نے کہا جی جب میرے پاس کوئی آیت یا حدیث نہ ہو کسی مسئلے میں تو میں اس سے ملتے جلتے مسئلے میں حدیث ڈھونڈ لیتا ہوں اور پھر اسے کہتا ہوں کہ ایسے مسئلے اے فتویٰ اے حدیث ہے کہ اہل جی اس طرح ہی ہونا، اپنے کو بنا. اب امام نے اسے ایک سوال کیا. مولا فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ نماز افضل ہے کہ روزہ افضل؟ میں آپ سے بھی کرتا ہوں، کیا افضل؟ نماز افضل ہے، روزہ 2 نمبر پہ، ٹھیک ہے. وہ ابو حنیفہ نے بھی یہی جواب دیا، مولا نماز افضل ہے. اب امام نے اس سے ایک سوال کیا. امام فرماتے ہیں کہ اگر تیرا قیاس صحیح ہو تو مجھے اس بات کا جواب دے کہ خواتین کے مخصوص ایام میں جو نمازیں قضا ہو جائیں وہ دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی، لیکن جو روزے قضا ہو جائیں وہ دوبارہ رکھنے پڑتے ہیں. اب اگر تیرا قیاس صحیح ہو تو نماز افضل عبادت ہے، جب وہ معاف ہو گئی پھر روزہ بھی معاف ہو گیا، ٹھیک ہے. افضل معاف ہو گئی ہے، جو مفضول ہے جو 2 نمبر پہ ہے وہ بھی معاف ہوگی. قیاس تو یہی کہتا ہے، لیکن شریعت یہ نہیں کہتی. بہرحال شرمندہ تو ہو گیا لیکن چھڑیا نہیں. دیکھیں جب دین تجارت ہوتا ہے نا اور دین حاکم وقت کے اشاروں پہ نچانا شروع کر دے کوئی، پھر وہ اس قسم کی چیزوں کے سارے، ٹھیک ہے.
بہرحال موضوع یہ نہیں ہے، موضوع جو آپ کو تھوڑی سی بیس بنانی ہے، ورنہ قیاس پہ بذات خود ایک پورا سیکشن ہی وہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ کیا ہے؟ تفسیر بالرائے، ٹھیک ہے، اپنی رائے سے تفسیر کر دیں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے تفسیر کر دیں۔ مثلا میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال عرض کر دیتا ہوں، واضح ہو جائے گی بات۔ پہلی آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے۔ اب رب کا معنی پالنے والا، ٹھیک ہے، یہاں تک ترجمہ تو ٹھیک ہو گیا۔ ویسے رب کے اور بھی معنی، یہ اپنی موجود نہیں بنا رب کے معنی اور میں نے ترجمہ کر دیا رب ہے پالنے والا، اور پھر قیاس کیا کہ پالنے والی تو ماں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں نے اپنی مرضی، اپنے قیاس کو داخل کیا اور اپنی مرضی کی تفسیر کر دی۔ تفسیر کیا کی کہ جتنی ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اللہ اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ سنی ہے نا، پلے تو نہیں مار رہے، تفسیر بھی رائے تو نہیں لگی۔ اب یہ تفسیر کر دی، یہ تفسیر بھی رائے ہے۔ جی جی، کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اللہ کی رحمت کو ماں کی رحمت کے ساتھ جوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایک ہے تو یہ 70 ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ 170 نہیں کر سکتا، 70 ہی کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اللہ کی رحمت کو پابند کیا، یہ آپ کی اپنی مرضی کی تفسیر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے پالنے کو صرف ماں کے ساتھ جوڑا، باپ کو درمیان سے نکال دیا۔ حالانکہ بے شک ماں بظاہر زیادہ پیار کرتی، لیکن شریعت اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ماں باپ میں علیحدگی ہو جائے تو اگر کوئی بچہ دودھ پینے والی عمر کا ہے تو ماں 2 سال تک اس کو دودھ پلائے، اور بے شک اس بچے کے باپ سے اس دودھ پلانے کی اجرت بھی لے سکتی۔ اب سوال عرض کیا گیا کہ مولا اولاد باپ کو کیوں نہیں دی جاتی ہے، ماں کو کیوں نہیں دی جاتی؟ جواب بڑا مزیدار ہے۔ فرمان ہے کہ بے شک دیکھنے میں ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، باپ کی محبت کم ہوتی ہے، لیکن باپ کی محبت جتنی بھی ہوتی ہے خالص ہوتی ہے، اور ماں کی محبت جتنی زیادہ مرضی ہو جائے نہ خالص ہو جائے۔ ابھی میں اپنی بات کر رہا ہوں، حدیث کی یا قول نہیں ہے، کہ ماں ہمیشہ بھائیوں کو اولاد پہ ترجیح دیتی، ہمیشہ اس کو بھائی اولاد سے زیادہ اچھے لگ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جب بھی پیار دینا ہے، سامنے 2 آ گئے، ایک بھائی ہے ایک بیٹا ہے، تو زیادہ پیار کدھر چلا جانا؟ بھائی کے پاس، بیٹا محروم رہ جائے گا۔ لیکن باپ کے پاس بھلے تھوڑا پیار ہے، جب بھی اس کو بانٹنے کا وقت ملے گا تو وہ بہن بھائیوں کو نہیں دے گا، بیٹے کو دے گا۔
بیٹے کو دے گا۔ تو پہلی تفسیر جو رائے کا نقص یہ نکلا کہ آپ نے پالنے کی ربوبیت جو ہے اس کو صرف ماں تک رکھا، باپ کو شامل نہیں کیا۔ دوسری، یہ تفسیر قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن حکیم اس صرف ماں والی تفسیر سے متفق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ سب کو یاد ہے، کیا فرمایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دنیا کا سیدھا ہے، ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحمت دے، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ قرآن میں پالنا جو ہے وہ دونوں کے لیے، اس تفسیر میں پالنا صرف ماں کے لیے کر دیا، تو یہ تفسیر میں رائے ہوگی۔ اب اس کی میں ہزاروں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میرا مطلب صرف آپ کو ایک ٹرم کا سمجھانا ہے۔ تفسیر میں رائے ایسی تفسیر کہ جس کی قرآن اور حدیث سے تائید نہ مل سکے، اسے ہم تفسیر میں رائے۔ تو دو اصطلاحیں آپ کو کرنی ہیں، ایک قیاس، دوسری تفسیر میں رائے۔ یہ دونوں حرام ہیں ائمہ معصومین کی نظر میں، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اسے کہتے ہیں درایت۔ کیا کہتے ہیں جسے؟ درایت، آیت، درایت۔ اللہ سے آپ کے ذہن میں نقش کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ درایت نہیں ہے، درایت ہی ہے۔ درایت کیا ہوتی ہے؟ درایت کی فضیلت میں مولا میر کائنات کے خطبے میں موٹیویٹ کیا ہے، درایت کرو۔ درایت ہوتی کیا؟ دیکھیں، جب بھی کوئی معصوم لوگوں سے گفتگو فرماتے ہیں تو وہ گفتگو سننے والے کی عقل کے مطابق، ٹھیک ہے، سننے والے کی عقل کے مطابق۔ وہ معروف حدیث ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ سنائی بھی تھی کہ چھٹے پاک ستی لجپال کے پاس ابو بصیر بیٹھا ہوا ہے اور کوفے کا ایک شخص ہے، اس نے آ کے ایک سوال کیا، مولا نے اسے جواب دے دیا، چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کوفے کا ہی ایک اور بندہ آ گیا، اس نے بھی وہی سوال کیا۔ امام نے اسے پہلے جواب سے مختلف جواب عطا فرما دیا۔ پھر تیسرا بندہ آیا، وہ بھی کوفے کا تھا، اور اس کوفی نے بھی وہی سوال کیا۔ امام نے اس کو ایک تیسرا جواب عطا فرمایا۔ چوتھے نمبر پہ ایک مدینے کا رہنے والا آ گیا، اور مدینے والے نے بھی وہی سوال کیا۔ امام نے اس کو ایک چوتھا جواب دے دیا۔ اب جب وہ واپس گیا، ابو بصیر نے امام سے یہ کہا کہ مولا، کوفے والوں سے آپ کی نفرت ختم نہیں ہوئی، کوفے والوں سے آپ کی نفرت جو ہے، آپ کا غصہ ختم نہیں ہوا۔ اور فرماتے ہیں تم نے کیسے یہ قیاس کر لی؟ یہ قیاس کا لفظ نہ استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے، آقا ایک ہی سوال تھا، 4 بندوں نے پوچھا، آپ نے جو کوفیوں کو جواب دیا وہ ٹرکالو جی، اصل جواب آپ نے مدینے والے کو دیا۔ امام ڈانٹتے ہیں ابو بصیر، ابو بصیر خبردار،
ہمارے ویسے بارے میں ایسا گمان رکھے گا دین سے خارج ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں اور مجھے مہلت دے اور ہم قیامت تک یہاں دونوں بیٹھے رہیں گے، قیامت تک لوگ آ کے مجھ سے یہی سوال دہرائیں، میں ہر انسان کو جواب مختلف، ہر انسان کے لیے جواب مختلف ہوگا۔ کیوں؟ ہر انسان کو اس کی عقل کے مطابق جواب ملنا ہے نا، اس کی عقل مختلف ہے، جواب مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے اس میں ایک یہ بندش ہے، کون سی حدیث کس کو ارشاد فرمائی، اس کی ذہنی صلاحیت کیا تھی، اور کون سی کس استعداد والے کو دی، کوئی ایمان کے پہلے درجے کو دی ہے، کوئی دوسرے کو، کوئی تیسرے کو، مختلف حدیث، کیا بات، ٹھیک ہے؟ اب میرے سامنے ایک ہی عنوان پہ، ایک ہی موضوع پہ ایک سے زیادہ حدیثیں آ گئی، ٹھیک ہے؟ پھر میرے سامنے اسی موضوع پہ عین ممکن ہے قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، اور خود قرآن پاک میں بھی ایک ہی موضوع پہ ایک سے زیادہ مفہوم والی آیات میں بھی۔ مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ نہ، مثلا موت کے بارے میں 4 قسم کی آیات، ایک آیت کہتی ہے اللہ فرماتا ہے میں مارتا ہوں، موت میں دیتا ہوں۔ دوسری آیت میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ کا رسول موت دیتا ہے۔ تیسری آیت میں ارشاد ہے کہ ملک الموت اسرائیل جو ہے وہ مارتا ہے۔ چوتھی آیت میں حکم ہے کہ فرشتہ مارتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایکشن ایک ہے، موت دینا، مارنا، اور مارنے والے 4 بتا دی قرآن پاک، ٹھیک ہے؟ کیا نعوذ باللہ قرآن میں کوئی فرق آ گیا؟ نہیں، آیتوں میں کوئی تصادم ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر ہمیں ایسی سچویشن ہوگی تو حکم ہے کہ درایت، درایت کیا ہوگی؟ میں آیات کو لوں گا، سامنے حدیث کا سارا سبجیکٹ رکھوں گا اور کوئی ایک نتیجہ اخذ کروں گا۔ میں جو بھی نتیجہ نکالوں گا اس کی بنیاد میری سوچ نہیں ہوگی، اس کی بنیاد قرآن کی آیات اور دوسری احادیث ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسے درایت کہتے ہیں، یعنی آیت کو دوسری آیت یا حدیث سے سمجھنا، حدیث کو کسی آیت یا دوسری احادیث کی مدد سے سمجھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ درایت۔ اس میں نہ اپنی عقل دوڑائی رہتی ہے، ٹھیک ہے، نہ اپنی پسند ناپسند ڈالی جائے، بلکہ یہ بڑا مشکل تھا۔ لیکن جب آپ نے درایت کر دی ہے نا، اس درایت کے لیے پھر آپ کا مطالعہ اور آپ کی نظروں کے سامنے ایک بڑا وسیع کینوس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسے درایت کریں، اور درایت مشکل ترین کام، مالک کا احسان ہے، اس کے کروڑ کہ شہنشاہ زمانہ کے حوالے سے جتنی معتبر کتابیں وہ ساری میں نے ایک سے زیادہ دفعہ پڑھی۔ مثلا ہماری جو وزنی ترین کتابیں ہیں اس میں اکمال الدین، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ یہ شیخ صدوق کی کتاب، پھر غیبت نعمانی، ٹھیک ہے، غیبت توسی،
منتخب الاثر ہے، لیکن بہت وزنی کتاب ہے، بڑی محنت سے لکھی ہے. اور کمال الدین تمام النعمہ جو ہے، جو شیخ صدوق نے لکھی، یہ تو خود شہنشاہ زمانہ کے حکم فرمانے میں لکھی. شہنشاہ نے فرمایا ہماری غیبت کے بارے میں کتاب لکھو. اسی طرح سید علی بن طاؤس، ان کی کتابیں ہیں، شہنشاہ زمانہ میں ان کی 6 کتابیں ہیں. ان کو بھی میرے مالک نے فرمایا کہ علی بن طاؤس، تو نے اپنی مرضی سے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، کوئی کتاب ہمارے لیے بھی لکھ لے. کیا بات. تو اس دن کے بعد علی بن طاؤس نے کسی اور موضوع پہ کتاب لکھی. ٹھیک ہے، ساری کتابیں شہنشاہ زمانہ کے حوالے سے. اب یہ بڑی بڑی کتابیں ساری دیکھ لیں تو ان میں آپ کو روایات تو ملتی ہیں، ٹھیک ہے، واقعات ملتے ہیں، روایات ملتی ہیں، لیکن ان کتابوں میں درایت نہیں ملتی. ان کتابوں میں درایت نہیں ملتی. درایت کا شعبہ جس شہنشاہ نے نقطہ کمال پہ پہنچایا وہ میرا مرشد، جنہوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں. 4 جلدوں میں ایک کتاب ہے اسماء القائم سرکار، 4 جلدیں اور صرف 86 اسماء کی شرح ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی اسم کی شرح پڑھ لیں، آپ کو ہر اسم کی شرح قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ملے گی، یعنی درایت ملے گی. تو یہ شہنشاہ کا ایک بڑا منفرد اعزاز ہے. ٹھیک ہے، حق بھی بنتا تھا جتنا. اب یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ اس شہنشاہ نے زندگی میں ایک دن کیا 1 منٹ کے لیے بھی کسی اسکول کا منہ نہیں دیکھا. 1 منٹ کے لیے کسی اسکول کا منہ نہیں دیکھا. اور قاسم بھائی 17 زبانوں میں تو شاعری کی ہے، 17 زبانوں میں شاعری کی ہے. اور سرکار کی ایک کتاب ہے امتیاز العالین. امتیاز العالین، یہ نام تاج الدین حیدری صاحب نے رکھا تھا، امتیاز العالین. اس کتاب میں میرے شہنشاہ نے پاک خاندان کی عظمت کو ثابت کیا ہے 70 مختلف علوم کی بنیاد. اب اس کتاب میں پروفنگ کی کچھ غلطیاں تھیں. جو صاحبان علم تھے انہوں نے میرے سرکار کی شہادت کے بعد یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ کمپوزر نے اس میں بہت سی غلطیاں کی ہوئی ہیں، اس کی غلطیاں تو نکالیں. اب جو بیرو اور سنو کی ٹیم تھی وہ بیٹھی، اس کی غلطیاں نکالیں. چار پھینک دیے کہ ہمیں تو یہ ٹرمینالوجی نہیں آتی، اس کے اوپر جو سرکار نے اندر بحث کی ہے وہ کہاں سے لائیں، مطلب اصطلاح ہی نہیں آتی. انہوں نے پھر مختلف اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں سے بات کی کہ آپ کریں ذرا، آپ کر دیں. 1.5 سال یہ کتاب مختلف دروازوں پہ گھومتی رہی. ہر کسی نے کہا ہینڈز اپ، 200 بار. اب میرے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، ظاہر دشمنی ہے تھوڑی سی، تو ٹھیک ہے خیر ہو گئے سنیں.
آج سرگودے کے ایک بہت بڑے عالم دین سے ٹیلی فون پہ چھیڑخانی کرتا رہتا ہمارے کی طرف سگنل آ جانا ہے تو میں پھر بھولنا پیا ذرا ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو ایک حدیث بتائی, میں نے بھی یاد ہے حدیث ہے یہ تو سورس نہیں پہ لفظ سورس تو جیسے کہیں میں تھوڑی دیر میں فون کریں حدیث سادات الزام کے بارے میں ٹھیک ہے. پاک شمیا آج جناب کی حدیث ہے اکرم اولادی میری اولاد کی عزت کرو, احبو اولادی میری اولاد سے محبت کرو. ٹھیک ہے. آگے دو گروپ بنا دیے اپنی اولاد, فرمایا الصالحون للہ, جو ان میں نیک ہیں ان کی تکریم کرو یا ان سے محبت کرو للہ اللہ کی وجہ سے. اور دوسرا گروپ والطالحون لی. اب طالحون جو ہے یہ بڑے خطرناک مانی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ان سے پوچھا نا, کہتے جی صالحون کی ضد ہے غیر صالح, اس کا مطلب میں اگر ذرا لغت دیکھ کے پھر دسو یہ مطلب شور بھی ہے. بہرحال میں اس کو یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس کے معنی طالحون کے صرف غیر صالح نہیں ہیں, کھلے کھلے لفظوں میں بڑے خطرناک معنی, بدکار, جرائم پیشہ, خبیث, خیانت کار, اس طرح کے درجن مانی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کچھ شہنشاہ انبیاء اپنی پاک اولاد میں اس طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن فرمایا ان کی بھی عزت کرو. کیوں؟ میری وجہ. ٹھیک ہے. اولاد ہے میری. اور پھر ساتھ ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا اگر کوئی امتی گناہ کرے گا تو اس کو ایک سزا ملے گی, اور اگر کوئی سید گناہ کرے گا تو اس کو ڈبل سزا ملے گی. ٹھیک ہے. بہرحال میں واپس آ رہا ہوں. تو امتیاز العالین کا پروفنگ کا مسئلہ, انہوں نے ایک ایم ایس سی ایگریکلچر سے بڑے پرانے, ان کو کتاب بھیجی کہ اس میں سائنس کی بہت سی ٹرمینالوجی ہے تو آپ ذرا اس کی پروفنگ کریں. انہوں نے بھی کتاب پڑھی اور کہہ دیا جی کہ اس میں ایگریکلچر سائنسز کی تو صرف 2 ٹرم ہیں کتاب میں, باقی ساری دوسرے. تو اب اس کو انہوں نے کہا کہ تم بھی ڈھونڈو پھر کوئی بندہ پروفنگ کر دے. وہ میرے عزیز ہے, رشتے دار ہیں, زیدوں کے سسر, میرے چھوٹے بھائی کے سسر. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پروفنگ کرنی, میں تو بسم اللہ کر دیں گے. ریزن بھی کیوں قبول کی, کتاب تو میرے مالک کی, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں مالک کو پوچھ لوں گا, آپ ہی دس دے گا. دوسروں کے لیے یہ پرابلم ہے کہ وہ پوچھ نہیں سکتے, میرے لیے تو پرابلم نہیں. لی میں نے اور ایسے 5-7 دن میں اس کی ساری پروفنگ کر کے بھجوا دی, پروفنگ ہو گئی. لیکن ایمانداری سے کرو کہ جو 70 علوم اس میں مرشد صاحب نے استعمال فرمائے, اگر آپ مجھے کہنا میں ان 70 کے نام سنا دوں تو آج بھی نہیں سنا سکوں, نہیں سنا سکوں. نہیں, آپ تیرا پڑھائی استعمال کرو, پروفنگ کر دیتی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جس ہستی کو ہمارے اندر ہمارے پاک امام نے خود علم عطا فرما, ٹھیک ہے, وہ درایت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عام بندہ درایت کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو حدیث طارق میں آپ کو شرح سنا رہا ہوں, یہ نہ قیاس ہے
تفسیر بھی رائے یہ رائے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث کو حدیث کی مدد سے آپ کو سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس میں میرا لینا کوئی کمال نہیں بتا، کہیں آپ مجھے سمجھے کہ میں بہت بڑا نہ، ایک تھیلے کا میرا کمال نہیں، کمال سارا میرے سے میرا تمہیں سمجھا دینا، ٹھیک ہے. اب رات بھی میں کیونکہ آج لیکچر دینا تھا تو وہ یہ گاڑی میں پڑے ہوئے تھے نوٹس، تو میں نے وہ اوریجنل بک لے لی اور اس میں سے حدیث تارے پڑھنی شروع کی. ایسے تک سونا میں پڑھ لیجیے اتوں اگے چلنا، ٹھیک ہے. یقین فرمائیں صرف 4 لائنیں، صرف 4 لائنیں مالک نے سمجھائی اور فجر کی اذان ہو گئی. سب اس کا کرم، اور میں اسی لیے آپ سب بھائیوں کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں کہ مالک نے آپ کو دینے کے لیے مجھے چن لیا، میں نے چنگا مل جاتا ملتا آپ لوگوں کی وجہ سے. مالک آپ کو عطا فرمانا چاہتے ہیں، منو ڈاکیا بناتا لفڑ ڈاک لیتے دے. میں زبانوں کی بات کر رہا تھا تو ابھی ایک آپ کو اپنا ذاتی میں نے آپ کو سنائی ہوئی تھی بات، دوبارہ سنا تھا. آج رات مرشد صاحب کی شہادت کی رات میں اس مناسبت سے میں اٹھا دیتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج سمجھ لیں تو ہماری اس نشست کی 17ویں سالگرہ ہے. پہلی ہم نے 22ویں مادی ثانی سے چھوٹے دیا 2004 جی 2004 ہاں جی 22ویں مادی ثانی 2004 اور یہ 2021 آ گیا. احسان احسان احسان، صرف احسان، ٹھیک ہے. تو اس لیے موضوع تھوڑا ایک اور زاویے سے آج میں کھیل رہا ہوں. بات یہ ہو رہی ہے کہ جس شہنشاہ سے میں لیتا ہوں بظاہر اس نے ایک دن بھی کسی اسکول کالج کا منہ نہیں دیا. ایک دفعہ میں بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ اچھا میرا اسٹائل یہ تھا کہ بارگاہ میں جانے کے لیے جوڑا شلوار قمیص کا خود دھو کے پاک کر کے سکھانا اور اس کو میں اپنے بریف کیس میں رکھ لیتا تھا، جو میں اپنے بزنس وزٹس کے لیے کرتا تھا اسی میں رکھ لیا اور پہنچ گیا نگری پاک میں. غسل کیا، دلہا جوڑا پہنا اور بارگاہ میں حاضر ہو گیا. ایسے جب بھی بارگاہ میں جانا ہو تو یہ ایک پروٹوکول ہے، جس لباس میں آپ نے دنیا داری کی ہے اس لباس کے ساتھ بارگاہ میں حاضر ہوں. غسل بھی کرے، لباس بھی کرے. کیوں؟ وہ لباس جو دنیا داری والا ہے اس میں پتہ نہیں کون کون سی نجاست شامل ہے، ٹھیک ہے. جو مالک کی بارگاہ میں جانا ہے وہ کسی نجاست کو ساتھ نہیں لے کے جانا، پاک صاف ہو جانا، ٹھیک ہے. پھر آگے سے ریوارڈ بھی ملتا ہے نا انشاءاللہ. یہ کچھ باتیں نا 3 رجب کے لیے میں نے پڑھنی کر دی یہاں سے، ٹھیک ہے. وہاں بھی آپ بالکل مختلف باتیں اس دفعہ سنانی، کوئی تاریخ نہیں سنانی، درایت کرنی ہے اور بالکل مختلف زاویے. تو بہرحال میں بارگاہ میں گیا تو جو ارشاد فرمانا ہوتا تھا، جو سبجیکٹ ان کے ذہن میں ہوتا تھا وہ عطا فرمایا. ایسے ہی میرے ساتھ کاروباری بات شروع کر دی. کاروبار کا کیا میں چائنا سے میڈیسن امپورٹ کرتا تھا اور چائنا میں سب سے بڑا مسئلہ چائنیز زبان ہے. ان کو انگریزی نہیں آتی، ہمیں چائنیز نہیں آتی. میں ایک دفعہ ادھر سنکیانگ جو صوبہ ہے مسلمان صوبہ، اس کا کیپٹل ہے اورمچی، وہاں گیا. وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا میڈیسن کمپنی کا، میری دعوت پہ آیا. ان کو میں نے کیا، پھر جوابی وزٹ میں نے کرنا تھا اور ہم نے ڈیل سائن کرنی.
اب یقین جانے 3 دن قاسم بھائی ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہی، جو میں کہتا تھا انہیں سمجھ نہیں آتی، جو وہ کہتے تھے وہی سمجھ نہیں آتی۔ اگر بات ویسے سمجھانے والی ہوتی تو آدھے گھنٹے کی بات۔ تیسرے دن ہم نے ایک فارمولا لگا، اورنگی یونیورسٹی میں اپنے انگلش کے 4 اسٹوڈنٹس کو ہم نے بلوایا، یا کسی ترجمہ کو، وہ 4 ایم اے انگلش آئے، صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہے، تاں جا کے 2 گھنٹے کی گل پوری ہوئی۔ مطلب میں ان کو ایک جملہ کہتا تھا، وہ 15 منٹ ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے چائنیز میں، اے لفظ کا کی مطلب، اے لفظ کا کی مطلب۔ حالانکہ مجھے تجربہ ہے اس طرح کے لوگوں سے بات کرنے کا، میں بڑی آسان انگریزی بولتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ، کوئی مشکل الفاظ نہیں بولتا۔ کوئی یورپ کا گورا یا کوئی امریکن ہو تو پھر میں کڑاکے پڑھنے والی انگریزی بول دینا، اس طرح کی سادی انگریزی بولتا ہوں، پھر بھی سمجھ نہیں۔ تو وہاں میں نے پھر ایک ٹرانسلیٹر تھی خاتون، وہ انگیج کی، اس کو میں نے اپنے ساتھ کانٹیکٹ کر رکھا، اس کو پیمنٹ دیتا، تنخواہ بھیجتا تھا، اور اس کا کام یہی تھا کہ جو میں نے ای میل کیا اس کو چائنیز میں ٹرانسلیٹ کر کے کمپنی کو دے، اور جو کمپنی نے جواب دیا اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بھجوا دیا۔ یہ اس کا رول تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس کمپنی سے تو صرف یہ 8 انجیکشن منگوا رہا ہوں، تم کوئی اور کمپنی دیکھو جس کے پاس اس سبجیکٹ کی، اس شعبے کی ادویات ہوں، تاکہ ہم اپنی رینج بڑھائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے کوریا سے ایک مطلب کہ لٹریچر 5-6 لٹریچر بھیج دیے، ان میں سے ایک نیا کارا تھی۔ کورین میرے پاس آیا، پی سی ایس کھولا، پی سی ایس بھی 6,500 روپیے کا ویسی، وہ سارا چائنیز میں۔ میں صرف پڑھ کے بیٹھ گیا، اور یہ لوگ تینوں رکھا چائنیز میں انگریزی ٹرانسلیٹ کرنا، تو میں نے چائنیز ہی کر چھڑی۔ اچھا، جیسے مارگاہ میں پیش ہو رہا تھا یہ لٹریچر، اس سے 1 دن پہلے ہے، اور وہ میں نے پکڑ کے بریف کیس میں رکھ لی، میرا بزنس آفس سب ایسی تھا۔ اور جب سرکار نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے ان کو یہی واقعہ سنا دیا۔ میں نے کہا یہ دیپ پاگل ہے، وہ میں چائنیز آندھی کوئی نہیں تھے، لٹریچر پہ جیسے چائنیز ہے۔ سرکار نے فرمایا ذرا دکھاؤ۔ میں گیا کمرے میں بریف کیس سے لٹریچر نکالا اور لا کے بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ مسکرا کے فرماتے ہیں، اوہ چائنیز تھوڑی ہے تو کورین ہے۔ تیرے سر کے جہاں میں 10 سال ہو گئے تمیز نہیں ہے چائنیز ہے کہ کورین۔ نہ صرف یہ بتایا کہ یہ کورین ہے، بلکہ وہ پڑھ کے مجھے اس کا ترجمہ بھی سمجھا دیا، اس کا بات صرف اس کا بات، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے شاید ماننا پڑا، مطلب میری عقل بڑی کبھی ہے، کبھی کہہ لو کبھی کہہ لو، دو میں ہے، ٹھیک ہے۔ میں جلدی سے ہتھیار پھینکنے والا بندہ نہیں، جہاں عقل سرنڈر ہوگی نا وہاں ہتھیار کیوں ہے۔ اور میں نے کبھی کسی بڑے بڑے مجتہد کے سامنے ہتھیار نہیں کرتا، فیس ٹو فیس باتیں ہوئی، کھول کے باتیں کرتا، ٹھیک ہے۔ بلکہ حافظ بشیر نے تو مجھے قتل کروانے کا پلان بنا لیا تھا، میری بڑی بےزتی کھاتی پر دلوں کرتے۔ بہرحال تو جو کچھ دیکھا نا اس شہنشاہ میں، مجبور ہو گیا یہ ماننے کے لیے یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ شہنشاہ زمانہ نے اس گئے گزرے زمانے میں ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے، ہمیں اپنی معرفت کروانے کے لیے کوئی خاص ہستی بھیجی۔ اس کی اصل کیا ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اس گھر میں تو بہت کچھ ملتا ہے نا، آپ کو سلمان ملے گا لیکن سلمان کی طے نہیں ملے گی، وہ ڈرامہ ہی ملے گا کہ میں ایران چنا سامنا ادھر آیا، ٹھیک ہے۔ پیچھے جائیں تو ایران میں بھی کافی نہیں لگتا۔ اسی طرح پاک ملکہ حبش
ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ جتنا مرضی تلاش کر لیں، ٹھیک ہے. اب ان کا ایک شوہر مشہور کیا گیا اور 4 بیٹے بتائے گئے. یعنی شیخ صاحب 4 پتر کہنے تھے نا. ہاں جی ہاں جی پاک ملکہ حبش، ٹھیک ہے. لے میرے پاس علم الرجال کی کوئی 1.5 درجن کتابیں ہیں بڑی بڑی، ایک ایک کتاب کی 16 20 جلدیں ہیں. میں نے ساری کتابوں میں کمپیوٹر سے کہا یار سرچ کر کے دے فلاں بن فلاں ایس نام کا بندہ کوئی ہے. ساری انصاب کی کتابوں میں اس نام کے باپ بیٹا ہیں. سوال ہوتا ہے کہ اے پھر 4 پترانی کہانی ہے، ٹھیک ہے، بنا بھی گئی. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے بنائی گئی کہ جو عظمت جو فضیلت پاک خاندان کی پاک ملکہ حبش بتا رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا درجہ نیچے کر دیا جائے. کہتے ہیں عام جی بڑھی ہے، بڑھی اندر ہی رکھتا چلی. سچائی نہیں، یہ دشمنوں نے یہ سازش اختیار کی. حالانکہ پاک ملکہ حبش نے اپنا راز ایک واقعے میں خود بتا دیا. مدینہ کی ایک خاتون بیوی سے عرض کرتی ہے تم یقیناً جنت میں جاؤ گی. اور پاک بیوی آگے سے کیا فرماتی ہے؟ میں جنت کی قیمت ہے. کہتی ہے تسی جنت نہیں جانا؟ نہیں، جنت میں رہتی میں نہیں آتا. اب وہ اگلے دوسرا سوال کرتی ہے تو پھر کہاں جاؤ گی؟ تو یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے. جو سوال میں نے آپ کے ذہن میں چھوڑا نا اس کا جواب یہاں سے نکلتا ہے. بی بی فرماتی ہیں میں وہیں جاؤں گی جہاں میری شہزادی جائے گی. اب اس کی پریشانی اور بڑھ گئی. وہ کہتی ہے جنت کی خواتین کی سردار بھی جنت میں نہیں جائے گی. تو پاک بی بی فرماتی ہیں کہ جائیں گی ٹور شور کرنے کے لیے، دورہ کرنے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں. شرف بخشنے کے لیے، جنتیوں کو اعزاز عطا فرمانے کے لیے جائیں گی، لیکن رہیں گی نہیں. تو پھر وہ عرض کرتی ہے تو پاک شہزادی رہیں گی کہاں؟ آصف جی جواب بڑا ہی سوادیا ہے. فرماتی ہے وہ وہاں جائیں گی جہاں جنت خلق ہونے سے پہلے رہتی تھی. زندگی پہلی دفعہ سنیا. وہ وہاں جائیں گی جہاں جنت خلق ہونے سے بھی پہلے رہتی تھی. وہ پھر کہتی اچھا جنت خلق ہونے سے پہلے کہاں رہتی؟ یہاں مرشد صاحب کا ایک شعر ہے مخدومہ کی شان میں، وہ شعر سناتا ہوں، ٹھیک ہے، مزہ آ جائے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ کہا میں نے عرش بری سے بتا تو، ذرا راستے سے کہا میں نے عرش بری سے بتا تو حقیقت میں کیا تو موزمہ کا گھر ہے؟ کہا میں نے عرش بری سے بتا تو حقیقت میں کیا تو موزمہ کا گھر ہے. بڑی بے بسی سے، بڑی بے بسی سے وہ ہاں کہتے کہتے، کہیں نہیں، بڑی بے بسی سے وہ ہاں کہتے کہتے لرز کر وہیں رک گیا کہتے کہتے. تو
اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حقیقت میں عرش بھی کیا معظمہ کا ٹھیک کہاں ہے آپ کو یہاں ساڑھا کام سجدے کرنا بس ساروں اپنا سجدہ نصیب فرمائی رکھو جو مرضی لیکن جو کہہ دیا نا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور میرے پاک بھائی کے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے پاک بھائی کے، اور میرے پاک بھائی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے۔ جب ایک خود باؤنڈری لگا دی گئی کہ ساڈے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کڈا پاگل ہے بندہ جڑا کہنا میں سمجھ گیا۔ جتنا بھی سمجھا ہے، جتنا بھی سمجھا ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ میری عقل کی حد ہے، وہ نہیں۔ تو بھائی میں جتنی حدیث طارق سمجھا رہا ہوں یہ میری عقل کی حد ہے، مالک اس سے بہت بہت بلند۔ قاسم بھائی نے قرآن پاک کی آیت سنا کے مزہ دیا، وما ادراک ما قانون کی پتا کہ لیلۃ القدر اب اس کو میں بات نہیں کر سکتا، مطلب کہ میں نے 8.25 بات اور 8 بج کے 6 منٹ ہو گیا۔ چھٹے پاک صدی لجپال سے کسی نے عرض کیا کہ مالک یہ لیلۃ القدر سے کیا مراد؟ تو شہنشاہ فرماتے ہیں کہ لیلہ سے مراد ہماری پاک جزا ہے اور قدر سے مراد خدا ہے۔ لیلہ سے مراد پاک ملکہ توحید اور قدر سے مراد خدا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان دو لفظوں کی تھوڑی درایت کریں، مزہ آئے گا ہے بھائی؟ حاضر سے بالکل سے۔ اب لیل جو ہے یہ موصوف ہے، قدر لیل کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے 2 نشستیں پہلے صفت اور موصوف کے بعد آپ کو سمجھائی تھی، ماشاءاللہ سارے میں یاد ہے، اس واسطے میں کہ میں سناؤں کہ میں صحیح پڑھ رہے ہیں۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاہ قمیض ہے، اس میں قمیض موصوف ہے اور سیاہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ موصوف قمیض ہے، سیاہ ہونا صفت ہے۔ اب ایک ٹیکنیکل بات کہ کوئی بھی صفت موصوف کے بغیر وجود ہی نہیں رکھتی، موصوف ہوگا تو صفت ہوگی، موصوف ہی نہیں ہے گا مطلب تمیز ہی کوئی نہیں تو تاریخی تو نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایوان ہے شہنشاہ زمانہ، یہ جگہ، ٹھیک ہے۔ اگر شہنشاہ زمانہ ہی نہیں ایوان کتوں، ٹھیک ہے۔ صرف ہمیشہ محتاج ہوتی ہے موصوف کی، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں ذرا اس کو ذہن میں جگہ دے، میں نے اللہ جملہ بہت بھاری ہے، صرف محتاج ہے موصوف کی، موصوف ہوگا تو صفت ہوگی، اگر موصوف نہیں ہے
تو صفت کا بھی وجود نہیں ہوگا. اب یہاں کیا فرمایا گیا؟ لیل کون ہے؟ پاک شہزادی کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو موصوف کون ہوا؟ مخدومہ. قدر کیا ہے؟ صفت. صفت کس کی مرہون منت ہوتی ہے؟ موصوف. کس کی محتاج ہوتی ہے؟ موصوف کی. موصوف ہوگا تو صفت ہوگی. ٹھیک ہے. اب قدر کون ہے؟ اللہ. اللہ موصوف ہے کہ صفت ہے؟ اللہ صفت ہے. موصوف کون ہے؟ اللہ کس کا محتاج ہو گیا؟ حق نہ ہے وجود خدا محتاج ہے اس پاک موصوف. یہ درایت ہے. شیخ صاحب کا موبائل کر رہا ہے. درایت سے میں کر رہی ہوں بنانے بیگم پاک کا فون آ گیا. دیکھنا جتیاں پاگنا ہوتے ہیں بیڑا شیخ صاحب رہی ہے. بیرو نو کیا سی نے بیرو نے روک رہا سی نا. شیخ صاحب نے بیرو نو کیا سی وہ میں بیگم پاک نو دسے بغیر آ گیا. واپس گیا تو بڑیاں جتیاں پا اپنا. سو وہ پاک ہستی جو اللہ کی موصوف ہو, میں کہوں کہ میں اس کو سمجھتا ہوں. کوئی بڑے سے بڑا علامہ کہہ دے کہ میں اس کو سمجھتا ہوں, اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا. میرے اور آپ کے لیے بس یہی ہے. میری عقل پلاسٹک دی ڈبی جو باندھ اسی کائنات تو بھی بڑھے. بس میرا کام ہے دعا شریف دعا پاک محمد کرتی سیدھا اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم صلوات عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.